قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن عشر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ 18واں سبق الحمدللہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک مکالمہ ہے، اور اس مکالمے میں المدرس اور کچھ طلباء جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں۔ تو المدرس کی طرف سے پہلا جملہ آ رہا ہے، بلکہ ایک سوال آ رہا ہے کہ کم اخن لک یا محمد، اے محمد تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ کم آپ جانتے ہیں کہ اسماء استفہام میں سے ایک اسم ہے، اور اسماء استفہام جو ہے وہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں سوائے ایون کے، اور کم دو طرح کا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، ایک کم استفہامیہ جو کہ یہاں پر آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور دوسرا کم خبریہ ہوتا ہے۔ چونکہ اس وقت ہمارا مطلوبہ کم جو ہے کم استفہامیہ ہے، لہٰذا اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کم استفہامیہ جو ہوتا ہے اس کے بعد جو حالت نصب میں آپ اسم دیکھ رہے ہیں، یہ کم کی تمییز کہلاتا ہے۔ منصوبات جب ہم نے اپنے بیسک کورس میں پڑھے تھے تو منصوبات میں ایک کیٹیگری ہمارے سامنے آئی تھی تمییز کی، اور تمییز ہم نے اس وقت ڈیفائن کیا تھا کہ کسی اسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے آپ حالت نصب میں ایک اسم لاتے ہیں جسے تمییز کہتے ہیں، اور جس اسم کی تمییز بیان کی جاتی ہے اس کو ممیز کہا جاتا ہے۔ ممیز اور تمییز پھر یہ دونوں مل کر کچھ جو ہیں وہ جملے میں پارٹ پلے کرتے ہیں۔ تو ابہام کم کے معنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کتنا، کتنے، یعنی ہاؤ مینی یا ہاؤ مچ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس لفظ میں ابہام پایا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر تمییز آگے لائی جاتی ہے حالت نصب میں، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم کی تمییز جو ہے وہ واحد آتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نکرہ استعمال ہوئی ہے۔ باقی تمییز جب آپ نے کہہ دیا تو تمییز نہ ہوتی نصب میں ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ آسانی کی خاطر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم کے بعد، کم استفہامیہ کے بعد جو اسم آتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، اور نکرہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ آسان بات ہے، لیکن اصل میں اس کم کے بعد جو حالت نصب میں اسم آ رہا ہے، اس کے نصب میں ہونے کی وجہ اس کا تمییز ہونا ہے۔ تو کم اخن، اب یہ کم ممیز اور اخن اس کی تمییز، ممیز اور تمییز مل کر یہ بن گیا مبتدا، اور لکا جار مجرور یہ ہو گئے خبر، ٹھیک ہے نا، یعنی کم اخن لکا، تمہارے کتنے بھائی ہیں، یا محمد، اے محمد۔ تو اب یہاں پر دیکھیں ہم ترجمے میں استعمال کر رہے ہیں کتنے بھائی، یعنی ہاؤ مینی بردرز، جمع، لیکن کم کے بعد جو آپ نے اسم لانا ہے وہ واحد ہی لانا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا اچھی طرح۔ تو کم اخن لک یا محمد، اے محمد تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ تو محمد جواب دے رہا ہے لی اخن واحد، میرا ایک ہی بھائی ہے۔ یہی میں اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں کہ اخن جو لفظ ہے
نکرہ اس میں ایک کا مفہوم پہلے ہی موجود ہے، یعنی لی اخون میرا ایک بھائی ہے، بات پوری تھی. لیکن اخون کے بعد جب اس کی صفت لائی گئی واحد کے طور پہ، واحد عدد کے طور پہ، تو اس سے ایک قسم کا زور پیدا ہو گیا کہ میرا ایک جمع ایک کیا ہو گیا؟ ایک ہی. تو میرا ایک ہی بھائی ہے. المدرس وَكَمْ أُخْتًا لَكَ، اور تمہاری کتنی بہنیں ہیں. پھر ہم ترجمہ کر رہے ہیں بہنیں، جبکہ لفظ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اختن واحد استعمال ہوا ہے. وَكَمْ أُخْتًا لَكَ، اور تمہاری کتنی بہنیں ہیں. محمد جواب دیتا ہے لی اختانی، لی اختانی میری دو بہنیں ہیں. اب سبق ہم پڑھ رہے ہیں 18واں، اور آج 18ویں سبق میں پہلی مرتبہ ہمارے سامنے کوئی مثنیٰ لفظ جو ہے وہ آیا ہے. واحد جمع، جمع مکسر، جمع سالم، مذکر مؤنث، یہ ہم الحمدللہ پہلے 17 سبق تک پڑھ چکے ہیں. آج پہلی مرتبہ مثنیٰ جو لفظ ہے وہ آپ کے سامنے اس سبق میں آیا ہے. تو لی اختانی میری دو بہنیں ہیں. اب یہاں پر لی جو ہے یہ جار مجرور آپ کا خبر مقدم ہو گیا، اور اختانی یہ مبتدا مؤخر، اور مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ اختانی جو ہے حالت رفع ہے. کیونکہ ہم اپنے ابتدائی کورس میں اچھی طرح اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. آپ نے زیر زبر پیش سے اعراب کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرنی، ورنہ آپ کبھی بھی اختانی کو حالت رفع میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آپ زیر دیکھیں گے اور آپ کہیں گے جی یہ تو جر ہے. تو مثنیٰ کی حالت رفع جو ہے وہ آنی ساؤنڈ سے آپ نے پہچاننی ہے. ٹھیک ہے. اثنانی یہ دو کے لیے عدد، جب گنتی کی بات ہم کرتے ہیں تو واحد اثنانی ایک اور دو کے لیے جو اعداد استعمال ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں اختانی بس کفایت کر رہا ہے کہ دو بہنوں کے لیے، تو اثنانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر کہ لی اختانث نہ تانی. اب اثنانی مذکر کے لیے ہوگا اور اثنا تانی وہ مؤنث کے لیے ہوگا، لیکن یہاں پر نہیں لگا ہوا. المدرس کم اجلتن للدراجتی یا حامدو. اجلتن کہتے ہیں پہیے کو، ویل. کم اجلتن کتنے پہیے ہیں، للدراجتی سائیکل کے، سائیکل کے کتنے پہیے ہوتے ہیں. یا حامدو اے حامد. تو حامد جواب دیتا ہے لہا اس کے اجلتانی دو پہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نارملی دو پہیے ہوتے ہیں سائیکل کے. اگر چھوٹی سائیکل لے جائیں بچوں کی تو اس کے 3 بھی ہوتے ہیں. المدرس کم عیدن فی السنتی یا زکریا. اے زکریا سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں، سال میں کتنی عیدیں ہیں. کم عیدن فی السنتی. زکریا جواب دیتا ہے فی السنتی عیدانی، سال میں 2 عیدیں ہیں. ہما وہ دونوں. اب یہ ضمیر بھی دیکھیں مثنیٰ کے لیے آئی ہے پہلی مرتبہ، ہما حالت رفع والی کیونکہ مبتدا بن کر آ رہی ہے. ہما عید الفطر و عید الاضحیٰ، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں. المدرس یا ابراہیم، یا ابراہیم ابو کا تاجرن. اے ابراہیم تمہارے والد تاجر ہیں. کبیرن، اور پھر تاجر کی صفت لائی گئی کبیر، یعنی تمہارے والد ایک بڑے تاجر ہیں. کم متجرن، تجارت لفظ تاجر اس کی جمع تجار. پھر یہ ایک لفظ آیا آپ کے سامنے متجر، متجرن، متجرن، متجرن. اس کے معنی سٹور، شاپ، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کی جمع آتی ہے متاجرو. متجرن اس کی جمع مکسر آتی ہے متاجرو، جو کہ غیر منصرف جمع ہے. اور کیوں ہے کہ الف تیسرا حرف ہے اور اس کے بعد 2 حروف ہیں،
اس لیے غیر منصرف جمع ہے. کم متجرن عندہو، ان کے پاس کتنے سٹور ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کے پاس کتنی دکانیں ہیں، ایک بڑے تاجر ہیں تو ان کے پاس کتنے سٹور ہیں. ابراہیم جواب دیتا ہے عندہو متجرانی کبیرانی، ان کے پاس 2 بڑے سٹور ہیں. عندہو، ان کے پاس متجرانی 2 سٹور ہیں، کبیرانی بڑے. المدرس استاد پھر سوال کرتا ہے اسماعیل سے کہ کم نافذتن فی غرفتک یا اسماعیلو، اے اسماعیل تمہارے کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں. تو اسماعیل جواب دیتا ہے فیہا نافذتانی، اس میں 2 کھڑکیاں ہیں. پھر المدرس لمن ہازان الدفترانی، یہ دونوں رجسٹر کس کے ہیں. لمن ہازانی، یہ دونوں کس کے ہیں. پھر یہ دونوں مراد الدفترانی، یہ دونوں رجسٹر کس کے ہیں. علی، علی جواب دیتا ہے ہما لی، یہ دونوں میرے ہیں، وہ دونوں میرے ہیں. المدرس لمن ہاتان المسترن، کہتے ہیں پیمانے کو، یہ جو رولر ہوتا ہے آپ کا پیمانہ، جی فٹا، جسے ہم اپنی پنجابی میں فٹا کہتے ہیں اور انگریزی میں رولر اور اردو میں پیمانہ. لمن ہاتان المسترتانی، یہ دونوں پیمانے کس کے ہیں. ہما لی، یونس جواب دیتا ہے کہ یہ دونوں میرے ہیں. ہما ضمیر آپ کو پتا ہے کہ ہوا ہما ہم اور ہیا ہما ہننا، تو ہما کی ضمائر جو ہیں وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہیں. تو پچھلے سوال میں رجسٹرز کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو بھی ضمیر ہما کی لگی، اور یہاں پر پیمانوں کے بارے میں جو کہ مؤنث ہے ان کے لیے سوال کیا گیا تو یہاں بھی ضمیر جو ہے وہ ہما کی لگی ہے، لیکن پہلی والی مذکر کی ضمیر تھی اور یہ والی مؤنث کی ضمیر ہے. لیکن الحمدللہ سبق ہمارا پورا ہو گیا. اس میں ہمارے سامنے کم کی جو ہے آپ کہہ لیں اس کا انالیسس کرنے کا طریقہ ہمارے سامنے آ گیا کہ کم جو ہے یہ جملہ اسمیہ میں کیا بن رہا ہے. تو کم ممیز اور اس کے بعد اس کی تمیز ہے، ممیز اور تمیز مل کر مبتدا اور پھر اس کے بعد خبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، تمرین پہلی مشق ہم کر رہے ہیں. عجب، تو جواب دے عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا مستعملاً استعمال کرتے ہوئے المثنیٰ، مثنیٰ استعمال کرتے ہوئے. مستعملاً یہ کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ یہاں پر مستعملاً جو ہے یہ حال کے طور پہ آیا ہے. ٹھیک ہے نا، تبھی ہم ترجمہ کرتے ہیں نا کرتے ہوئے. جانی زید راکبن، زید میرے پاس چلتے ہوئے سوار ہو کر آیا، یعنی سوار ہو کر آیا. ماشین چلتے ہوئے. تو عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ مستعملاً، استعمال کرتے ہوئے جواب دے سوالوں کے. کیا استعمال کرتے ہوئے؟ المثنیٰ، مثنیٰ استعمال کرتے ہوئے. یعنی آپ سے جو سوال کیا جائے گا وہ جواب آپ نے مثنیٰ استعمال کرتے ہوئے دینا ہے. یہ دری صاحب کلیئر ہے جی. پہلا سوال آپ سے کم قلمن عندک، کم قلمن عندک، جواب دینا ہے مثنیٰ استعمال کرتے ہوئے. کم قلمن عندک، آپ کے پاس کتنے قلم ہیں؟ پورا جواب دینا. اندی کلمانی، میرے پاس 2 قلم ہیں. یا امیس کم کتابن عندک، اندی کتابانی. جی گلزار صاحب کم سبورتن فی فصلکم، جی فی فصلنا، کیونکہ اگر فی الفصلی کہا جاتا تو پھر تو آپ بھی جواب دے دیجیے فی الفصلی. اب آپ سے پوچھے آپ کی کلاس میں کتنے بورڈ ہیں تو آپ بھی جواب دیجیے ہماری کلاس میں. پراپر جواب یہ ہے فی فصلنا سبورتانی، ہماری کلاس میں 2 بورڈ ہیں. جی شبیر صاحب کم ریالن عندکل آنا،
اچھا اب آگے یا لیلا آ گئی تو پھر چینج کرنا پڑے گا, کم ریالن عندکی, کم ریالن عندکی الانا, اور پھر ملا کر پڑھیں گے عندکل آنا یا لیلا, اے لیلا تمہارے پاس کتنے ریال ہیں. تو اس وقت وقتی طور پہ آپ ذرا لیلا بن جائیں اور جواب دیں. یہ تو لیلا سے پوچھیں نا, یہ تو شبیر ہے. میں نے اس لیے کہا نا وقتی طور پہ لیلا بنے. جی اندی اندی ریال آنی, اب بس وہ ضرورت ہے, اب پوچھا جائے تو ابھی آپ جواب ہی دے رہے ہیں تو الانا انڈرسٹوڈ ہے. اندی ریال آنی, میرے پاس 2 ریال ہیں. جی شاہد صاحب, کم اختن لکا یا علی یا علیو, اے علی تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ لی اختانی, میری 2 بہنیں ہیں. جی عرفان صاحب, یا آمنہ تو, آمنہ بنا کر سوال کیا جا رہا ہے, کم امن لکی یا آمنہ تو, اے آمنہ تمہارے کتنے چچا ہیں؟ آمنہ کیا جواب دے گی؟ لی امانی, امن امانی مثنیٰ تو بہت ہی آسان ہے. آنی ساؤنڈ ہے, کتاب کتابانی, قلم قلمانی, امانی, ٹھیک ہے نا, لی امانی. جی ادریس صاحب, کم صدیقن لکا یا محمدو, اے محمد تمہارے کتنے دوست ہیں؟ لی صدیقانی, میرے 2 دوست ہیں. کم طالباً جدیداً فی فصلکم, آپ نے بتانا ہے اپنی کلاس کا, ہماری کلاس کا نہیں بتانا. فی فصلنا, فی فصلنا طالبانی جدیدانی, فی فصلنا طالبانی جدیدانی. ماشاءاللہ. جی جی گلزار صاحب, کم مسجدن فی قریتکا یا زکریہ, اے زکریہ تمہاری بستی میں کتنی مسجدیں ہیں؟ فی قریتنا یا فی قریتی, کیونکہ کہا ہے تو فی قریتی, میری بستی میں مسجدانی, 2 مسجدیں. ماشاءاللہ. جی جی شبیر صاحب, کم فندقن فی ھذا الشارع, ماشاءاللہ. جی فی ھذا الشارع فندقانی. جی شاہ صاحب, کم اخن لکا, لیکن یا سعاد ہے تو سعاد مؤنث نام ہے اس لیے لکی کر دیں گے. کم اخن لکی یا سعادو, اے سعاد تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ لی اخوانی. کل آپ ہی پوچھ رہے تھے تو آپ ہی آ گیا, آج کنفرم ہو گیا آپ کا. الاخو, الاخ مثناہ اخوانی. جی اقرا وکتب خالد لہو ابنانی و بنتانی. اب یہ بالکل وہی پیٹرن شاہ صاحب, خالد مبتدا اور پھر مبتدا کی جو خبر آ رہی ہے وہ پورا ایک جملہ بن کر آ رہا ہے. خالد لہو ابنانی و بنتانی, اور ملا کر پڑھیں گے لہب نانی و بنتانی. خالد اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. بالکل ماشاء اللہ. لہو ملک السماوات والارض. فی ھذا البیت غرفتانی کبیرتانی. مثنیٰ کی پریکٹس ہی کروا رہے ہیں آپ کو. جی پہلے والے کا ترجمہ, خالد لہو ابنانی و بنتانی, اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. یعنی ہم پھر کہہ دیں گے کہ خالد کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بس انداز بات کرنے کا آپ کے سامنے آنا چاہیے. پھر تیسرا جملہ ہے فاطمہ تو لہا طفلانی صغیرانی. فاطمہ اس کے 2 چھوٹے طفل ہیں, بچے ہیں. لی عینانی, میری 2 آنکھیں ہیں. لی عینانی و اذنانی و یدانی و رجلانی.
ٹھیک ہے نا. یعنی میری 2 آنکھیں اور 2 کان اور 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں ہیں. جی یہ سارے 2 ہیں. تو لی مقدم خبر مقدم لی اور باقی مبتدا مؤخر معطوف علیہ اور معطوف کر کر کے. ٹھیک ہے نا. سارا مبتدا سارا مبتدا بن گیا. وہ تو ٹھیک ہے. معطوف علیہ اور معطوف کر کے. بالکل. فی حاضل حی. حیٌ عربی میں کہتے ہیں محلے کو, محلہ. حیٌ وہ جو حیٌ زندہ ہم کہتے ہیں ویسے وہی لفظ ہے. جی وہی لفظ ہے. 2 مطلب آ گئے نا. فی حاضل حی اس محلے میں مدرستانی 2 اسکول ہیں. فی حاضل حی یہ مبتدا فی حاضل جار مجرور مبتدا بنے گا. خبر مقدم ہاں یہ خبر آ گئی. مبتدا مؤخر. مؤخر ہے. جی جی. صلاۃ الفجر رکعتانی. فجر کی نماز 2 رکعت ہیں. ٹھیک ہے نا. صلاۃ الفجر مبتدا اور رکعتانی خبر بن گئی یہاں پر. للبیتی مفتاحانی. مفتاحن چابی کو کہتے ہیں اور مفتاحانی 2 چابیاں. للبیتی گھر کی, مفتاحانی 2 چابیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. للبیتی اس گھر کی, یعنی یہاں پر الکی سے آپ اشارہ کر دیں گے, یعنی جس گھر میں آپ رہتے ہیں یا جس گھر کو آپ دکھا رہے ہیں کسی کو, تو آپ بتاتے ہیں جی للبیتی مفتاحانی, اس گھر کی 2 چابیاں ہیں. لمن ہاتان البقرتانی. ہاتان البقرتانی لمن یہ 2 گائیں کس کی ہیں. ہما للفلاحی یہ دونوں کسان کی ہیں. لمن خبر مقدم. بالکل جی. جار مجرور مبتدا کبھی نہیں بنے گا, جار مجرور خبر ہی بنے گا. شروع میں آ گیا تو خبر مقدم اور اینڈ پہ آ گیا تو خبر نارمل. احازان الطبیبانی من انکلترا. کیا یہ دونوں ڈاکٹر انگلینڈ سے ہیں. لا نہیں. ہما من فرنسا وہ دونوں فرانس سے ہیں. فی قریتی میری بستی میں مسجدانی صغیرانی 2 چھوٹی مسجدیں ہیں. ہاں جی مصنف کافی پریکٹس الحمدللہ ہو گئی ہے. تیسری ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں. اقرا تو پڑھ الامثلتا مثالوں کو. اقرا الامثلتا مثالوں کو پڑھ, اور الامثلہ کی صفت آ رہی ہے الآتیہ آنے والی. اقرا الامثلۃ الآتیۃ آنے والی مثالوں کو پڑھ. ثم پھر وا رکھ لگا پٹ کر. کیا لگا آگے دیکھیں نصب میں کیا چیز ہے تمییزن. تمییز لگا. ٹھیک ہے نا. پھر تمییز لگا فی الفراغ فیما یلی. تمیز کس کے لیے لگانی ہے. لی کم, کم کے لیے. وہ جو ساری بات میں نے آپ کو شروع میں سبق کے شروع میں بتا دی تھی وہی ساری بات یہاں پر اب کلیئر ہو رہی ہے. وَضْبِطْ آخِرَهُ اور اس کے آخر کو صحیح طریقے سے پروناؤنس کر. ایگزامپل بھی دے دیے. کم اختن لکا, کم قلمن عندکا, کم سیارتن فی الجامعاتی. آپ نے کم کے لیے ایک تمیز لگانی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ کیا لگاتے ہیں. جی ادریس صاحب پہلے میں کم کتابن عندکا. جی امیس دوسرے میں کم قلمن لکا. تیرے کتنے قلم ہیں. اس میں تھوڑا سا بس وہ فرق کر لینا. یعنی اندا کے ساتھ جو ہے وہ عام طور پہ آپ
کسی چیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور لام کے ذریعے سے بھائی بہن چچا وغیرہ ان کو شامل کر لیں. ٹھیک, کم اخن لکا, کم اخن لکا. جی گلزار صاحب تیسرا. کم فی حال الشارع, جی اس سڑک میں کتنے ہیں؟ جی شجرتن, کم شجرتن فی ھذا الشارع, اس سڑک پہ کتنے درخت ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل جملہ ٹھیک ہے. جی کم مسجدن فی قریتک, ماشاء اللہ جی. کم مسجدن فی قریتک, آپ کی بستی میں کتنی مسجدیں ہیں. جی شاہ صاحب. کم طالبن فی فصل, ماشاء اللہ. کم طالباً فی فصلکم, تمہاری کلاس میں کتنے طالب علم ہیں. جی عرفان. کم شہر فی السنہ, ماشاء اللہ. کم شہرن فی السنتی, سال میں کتنے مہینے ہیں. گڈ. جی بس. کم اجلتن, کم اجلتن للدراجتی, سائیکل کے کتنے پہیے ہیں. جی ادریس صاحب. کم نافذتن, کم نافذتن فی غرفتی کا, بابن کر دیں کچھ بھی کر لیں. کم نافذتن فی غرفتی کا, تمہارے کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں. کم کرسین فی غرفتی کا, کچھ بھی لگا سکتے, بس مناسب ہو. لام کا اور اندہ وغیرہ اور یہ اس سے آپ اندازہ کر رہے ہیں. اب یہ نہیں کرنا نا کہ آپ کے تمہارے کمرے میں کتنے بھائی ہیں, یہ نہیں کریں گے آپ. ظاہر بات ہے کامن سینس, سینس نہیں بنتی, تو سینس بھی استعمال کرنی ہے. جی اگلی ایکسرسائز ہے ہماری. حول المبتدا, مبتدا کو تبدیل کرنا ہے. فی کل من الجمل الآتیاتی الی مثنی, مسنن, ٹھیک ہے نا. تو مسنہ ہی ہے مراد یہاں پر. تو اب یہاں پر دیکھیں مسنن جو لکھا ہوا ہے یہ الا کے بعد آ رہا ہے, تو یہاں پر مسنن جو ہے یہ جر والا مسنن ہے, یعنی مسنن رفع, مسنن نصب, مسنن جر, الا مسنن. مثال ہے ھذا کتاب, ھذانی کتابانی. مبتدا چینج کرنا ہے. ھذا کا مثنیٰ کیا ہوگا, ھذانی. جب وہ چینج ہو گیا تو ظاہر بات ہے خبر بھی چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وہ کتابانی ہو گیا. جی شروع کریں. جی امیس, پہلے واحد پڑھیں جملہ, پھر اس کے بعد ھذا قلم, ھذانی قلمانی. جی گزار صاحب. فرضی مسترتن, ھذہ مسطرۃ, یہ ایک پہ جی. ہاتان مسترتان, ہاتانی مسترتانی, ماشاء اللہ. جی ھذا طلب, ھذا طالب, طالبن, ھذا طالبن, ھذانی طالب, ھذانی طالبانی, ماشاء اللہ. جی ھذہ طالبۃ, ھذہ طالبۃ, ھذانی طالبتان, ہاتانی طالبتانی, ہاتانی طالبتانی. جی عرفان. ھذا الرجل مدرس, ھذا الرجل مدرس, شاباش. ھذانی رجلان, ھذان الرجلان مدرسانی. ھذا کا ھذانی ہو گیا, الرجلو کا الرجلانی بن گیا, تو ھذان الرجلانی, اور خبر بھی چینج ہو جائے گی مدرسانی. یہ دونوں آدمی استاد ہیں. جی ھذا الطالب من الہندی. جی جی ھذان طالبانی من الہندی, اسے نہیں کرنا کہ من الہندانی. ھذان طالبانی من الہندی. ہاں جی. جی ادریس صاحب. ھذہ الساعۃ من الیابانی. اب یہ الیابانی کہیں گے نا, یہ کہ مثنی ہے, ساؤنڈ آپ کو آنی کی آ رہی ہے اس میں, لیکن یہ الیابانو, الیابانا اور الیابانی یہ حالت جر ہے. لیکن مثل تو ہے, ملتا جلتا ہے, لیکن وہ اس لیے جب وہ حدیث کرایا کرتا تھا نا مصنف میں کہ کلماتانی حبیبتانی الی الرحمانی, اس میں شک ہوتا تھا اسٹوڈنٹس کو کہ جی الرحمانی میں بھی تو آنی کی ساؤنڈ آ رہی ہے. پھر خفیفتانی علی اللسانی, ثقیلتانی فی المیزانی. وہ المیزان, اللسان اور الرحمن وہ جر میں ہے واحد, تو یعنی واحد کی
जर बाज़ औक़ात मुसन्ना की रफ़ा से मिलती है तो फिर वो कॉमन सेंस आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी जी। हातानिस साअतानी, हाजा हाजानी, हाज़िही हातानी, हातानिस साअतानी मिनल याबानी, हाज़िही सय्यारतु लिल मुदीरी, माशाल्लाह जी, हातानिस सय्यारतानी लिल मुदीरी। जी गुलजार साहब। चाबी किसकी? लिमन हाजल मिफ्ताहू, ये चाबी किसकी है? हाज़ानी अल मिफ्ताह। लिमन हाजानिल मिफ्ताहानी, ये दोनों चाबियां किसकी हैं? जी शबीर साहब आपके लिए आ गया वो मिलाका वाला। लिमन हाज़िही अल मलअका, ये उन्होंने पढ़ाया था आपको। लिमन हाजिहिल मिल आकतू, मिल आकातू, अल मिल आकातू, अच्छी तरह पढ़ लें इसको। लिमन हाजिहिल मिल आकातू, लिमन हातानिल मिलअ, हाँ मिलअ कातानी, माशाल्लाह जी। लिमन हातानिल मिल आकातानी, ये दोनों चम्मच किसके हैं जी? ये लिखा हुआ मुन्नस में तो आप चमची कहें। चमची के ये दोनों चमचियां किसकी हैं जी? जी एक्सरसाइज है आखिरी सबक की। इकराइल कलिमातिल आतिया, हाँ जी क्या पढ़ना, जरा इसे मुझे बताएं, मेरी मदद करें। इकरा अल कलिमा, दिल आतिया हाँ जी, अल कलिमा, आतिया थी। इकराइल कलिमातिल आतिया, कलिमात दिल आतिया ती ठीक। अल कलिमातिल आतियाती, कलिमात दिल आतिया नहीं सिर्फ है, सारी आतिया। इकराइल कलिमातिल आतियाता। सिर्फ बन रही है, हम अल कलिमाती नसब में है, अल कलिमाती नसब में है, और अल आतियाता वो भी नसब में होगा, ज़ाहिर सिफत नसब में होगी ना, क्योंकि देखे ना इकरा फेल है, उसका मफूल हालत नसब में होता है। इकरा तू पढ़, हाँ जी, ये क्या है? फेल और फाइल। अब मफूल चाहिए ना, मैं क्या पढ़, वो हमने पढ़ने जी अल कलिमात, अल कलिमात। अब अल कलिमात, अल कलिमातू इसकी जमा है, यानी कलिमातुन है ना, इसको भी जब तक लिखेंगे नहीं उस वक्त बात नहीं क्लियर होगी। अल कलिमातू ठीक। ये वाहिद है, एक कलिमा। अब जमा कैसे बनेगी? गोलता हटती है और अलिफ और लंबी ता लग जाती है, ऐसी है ना। अल कलिमातू, रफा नसब क्या होगी? अल कलिमाती, अल कलिमाती नसब, और जर भी यही होगी, लेकिन यहां पर ये मफूल है तो नसब है। ठीक। इकरा इल, अब ये नीचे जरा आ गई तो हमजा भी नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, यानी ये इधर से हट गया साकिन और हमजा यहां पर आ गया। इकरा इल कलिमाती। अब अल कलिमात की जो सिफत आएगी वो अल आतिया ता होगी, इसलिए कि वो मौसूफ नसब में है तो सिफत भी नसब में होगी। क्लियर हो गया ना? क्लियर। हाँ जी, ये तो सिंपल है। अस्समावातु, अस्समावाती, अस्समावाती, यानी जमा मुन्नस सालिम जो होती है उस पे, तो उसके ता पे जबर नहीं आती, ध्यान में रखिएगा, ठीक हो गया। तो इकराइल कलिमातिल आतियाता, इकराइल कलिमातिल आतियाता वक्तुबहा माआज़ब्ती अवाखी रिहा, ठीक है ना, माआज़ब्ती अवाखिरिहा, पेचीदा मुरक्कब इजाफी। जी पढ़ें जी पहला लफ्ज कल्ब, कुत्ता, एक और दो कुत्ते, कल्बानी जी, मक्तबानी जी, कमीसानी जी, अखवानी जी,
من دیلانی جی مسترتانی مسترتانی جی اختانی جی امراتانی جی آخری ایکسرسائز ہے ہماری سنل کلمات الآتیتا سنا سنا یسنی سا نون فالو کر رہے ہیں نا یعنی نون پہ شد ہے نا تو سا نون نون مادہ ہے اسے فعل امر ہم نے بنانا ہے باب تفعیل میں تو اس سے فعل امر بن رہا ہے سنی تو مثنیٰ بنا الکلمات الآتیتا آنے والے کلمات کا مثنیٰ بنانا ہے جی پہلا مثنیٰ بنائیں جی سیارتن سے سیارتانی جی گلزار صاحب طبیبتن طبیبتانی جی ولدن ولدانی لغتن لغتانی صدیقن صدیقانی تاجرن تاجرانی ملاقتن ملاقتانی مدرسن مدرسانی جی گلزار صاحب بابن بابانی اسمن اسمانی ہاذا ہاذانی حاضی ہاتانی یہ نہیں کر دینا کہ حاضی آنی ٹھیک ہے یعنی حاذا ہاذانی حاضی ہاتانی الکلمات الجدیدۃ کم نیا کلمہ آیا تھا اس سبق میں اور یہ العید الاجلۃ جمع اجلاتن پیا الحی جمع احیاءن ٹھیک ہے جی محلہ الریال ریالاتن الرکعۃ رکعاتن اب یہ دیکھیں واحد میں الرکعاتن کاف ساکن ہے اور جمع میں دیکھیں کیا ہے رکعاتن المسترۃ مساتر المسترۃ مساتر جی الحمدللہ ہمارا سبق جو ہے وہ 18واں مکمل ہو گیا ایک مثنیٰ صرف ہم نے فعل امر بنانا ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی 19واں سبق جو ہے شروع کریں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن